السلام علیکم ویورز، میں ہوں آپ کا اپنا اسٹولجر محمد ستار باقر۔ سال 2025 کا مفرد عدد 9 بنتا ہے، جو علم الاعداد نمرولوجی کے مطابق ایک بہت اہم اور اختتامی توانائی کا حامل عدد ہے۔ یہ عدد تکمیل روحانی ترقی، انسانیت کی خدمت اور نئے دور کے آغاز کی علامت ہے۔ دنیا کے لیے سال 2025 کا جائزہ لیتے ہیں۔ عدد 9 کے اثرات زندگی کے مختلف شعبوں پر اثر انداز ہوتے ہیں۔ جیسے جب بھی سال کا عدد 9 آیا تو بہت سی تبدیلیاں رونما ہوئیں۔ جیسے 1989 کا مفرد عدد بھی 9 تھا۔ دیوار برلن کا گرنا مشرقی اور مغربی جرمنی کا انضمام کی طرف ایک اہم قدم تھا۔ سرد جنگ کے خاتمے کی شروعات، دنیا میں جمہوریت اور آزادی کی تحریکوں میں اس وقت اضافہ ہوا۔ سال 2007 کا مفرد عدد بھی 9 تھا تو اس سال جدید مالیاتی بحران کے آثار سامنے آئے، جس نے سال 2008 کے بڑے بحرانوں کی بنیاد رکھی۔ ایپل کا پہلا آئی فون بھی اسی سال لانچ ہوا تھا، جس نے ٹیکنالوجی کی دنیا میں انقلاب برپا کیا۔ سال 2016 کا مفرد عدد بھی 9 تھا تو دنیا میں سیاسی تبدیلیاں، جیسے امریکہ میں انتخابات اور یورپ بریگزٹ ریفرنڈم، کئی عالمی معاہدوں اور پرانے نظاموں کا اختتام ہوا۔ میں اپنے چینل پر آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں اور میں ہوں محمد ستار باقر۔ اگر آپ علم نجوم سے مکمل طور پر رہنمائی حاصل کرنا چاہتی ہیں یا چاہتے ہیں تو پھر دیکھتے رہیے اس چینل کو، جو کہ صرف اور صرف آپ کے لیے ہے۔ عدد 9 روحانی بیداری اور اجتماعی شعور کے فروغ کی علامت ہے۔ سال 2025 میں دنیا بھر میں شناسی اور روحانی تعلیمات میں اضافہ ہوگا۔ لوگ زیادہ ہمدردی اور انسانیت کی خدمت کی طرف مائل ہوں گے۔ ماحولیاتی تحفظ اور عالمی فلاح بہبود کی تحریکیں تیز ہوں گی۔ اختتام اور نئے آغاز کی تیاری۔ عدد 9 اختتام کی نمائندگی کرتا ہے، جس کا مطلب ہے کہ پرانے نظام یا سوچ کے طریقے ختم ہوں گے۔ دنیا میں سیاسی، سماجی اور اقتصادی سطح پر بڑی تبدیلیاں متوقع ہیں، جو ایک نئے دور کا پس خیمہ ہوں گی۔ انسانیت کی بھلائی کے لیے کام کرنے والے ادارے مضبوط ہوں گے۔ خیراتی، رضاکارانہ خدمات اور عالمی بحرانوں کے حل کے لیے اجتماعی کوششیں بڑھیں گی۔ یہ سال 2025 قدرتی آفات، جنگ یا اقتصادی بحرانوں کے باعث مشکلات کا حامل ہوگا، لیکن ان مسائل سے دنیا میں اتحاد اور ہم آہنگی کا جذبہ پیدا ہوگا۔ لوگوں کو ذاتی اور اجتماعی طور پر قربانیاں دینے اور مشکلات کو سمجھداری سے حل کرنے کی ضرورت ہوگی۔ عدد 9 کی تاریخی مثالیں۔ عدد 9 کے سال اکثر اہم تبدیلیوں یا اختتامی ادوار کے ساتھ منسلک رہے۔ سال 1989 کا مفرد عدد بھی 9 ہے۔ اس سال دنیا میں جمہوریت اور آزادی کی تحریکوں میں اضافہ ہوا۔ سرد جنگ کے خاتمے کی شروعات۔ 1989 میں عالمی تاریخ کا ایک اہم لمحہ سامنے آیا۔ دیوار برلن کا گرنا یہ صرف ایک جسمانی رکاوٹ کا انتہام نہیں تھا، یہ ایک نظریاتی تقسیم کا ٹوٹنا تھا، جس نے نہ صرف جرمنی بلکہ پوری دنیا کو تقسیم کر دیا تھا۔ دیوار برلن کا گرنا صرف ایک تاریخی واقعہ نہیں، یہ اتحاد، آزادی اور تقسیم پر انسانی روح کی فتح کی ایک طاقتور علامت ہے۔ وہ دیوار جس نے دنیا کو تقسیم کیا، تقریباً 30 سال تک دیوار برلن سرد جنگ کی سب سے طاقتور علامت کے طور پر کھڑی رہی، جو سرمایہ دار مغرب اور کمیونسٹ مشرق کے درمیان آہنی پردے کا ایک جسمانی مظہر ہے۔ 1961 میں تعمیر کیا گیا یہ مشرقی جرمنوں کی مغرب میں بڑے پیمانے پر اخراج کا رد عمل تھا۔ دیوار کے دونوں طرف زندگی بالکل مختلف تھی اور خاندان ٹوٹ پھوٹ کا شکار تھے، ایک دوسرے کو دیکھنے سے بے قاصر تھے۔ تبدیلی کی ہوائیں 1980 کی دہائی کے آخر تک سیاسی منظرنامے میں تبدیلی آنا شروع ہوئی۔ مخائل گورباچوف کے ماتحت سوویت یونین نے کھلے پن اور ری اسٹرکچر کی پالیسیاں متعارف کرائیں، جو ایک زیادہ آزاد اور آزاد طرز حکمرانی کی طرف بڑھنے کا اشارہ دیتی ہے۔ مشرقی یورپ میں بڑھتی ہوئی بد امنی کے ساتھ مل کر ان پالیسیوں میں 1989 کے واقعات کی بنیاد رکھی۔ آخرکار 9 نومبر
1989 کو مشرقی جرمن حکام کے ایک اعلان میں غلطی سے سرحد کے ذریعے فوری طور پر مفت گزرنے کا مطلب نکلا۔ ہجوم اکٹھا ہو گیا اور ملغوب سرحدی محافظوں نے بالا آخر لوگوں کو پار کرنے کی اجازت دے دی۔ یہ بے ساختہ واقعہ ایک خوشی کے جشن میں بدل گیا جب دونوں طرف کے لوگ دیوار پر چڑھ گئے اور اس کے مختلف حصوں کو توڑ ڈالا۔ بعد اس صنعتی آلات کے ذریعے اس دیوار کو مکمل طور پر ختم کر دیا گیا۔ دیوار برلن کے گرنے کے بارے میں جاننا بہت ضروری ہے کیونکہ یہ ایک تاریخی واقعہ سے زیادہ کی نمائندگی کرتا ہے۔ یہ تقسیم پر اتحاد، پابندی پر آزادی اور جمود پر تبدیلی کی علامت ہے۔ یہ ایک طاقتور یاد دہانی ہے کہ کس طرح اجتماعی عمل اور آزادی کی خواہش دنیا کو نئی شکل دے سکتی ہے۔ اس واقعے کو سمجھنا سیاسی اور سماجی حرکات کے بارے میں بصیرت فراہم کرتا ہے جو موجودہ عالمی معاملات پر اثر انداز ہوتے ہیں۔ سال 2007 کا مفرد عدد بھی 9 تھا۔ اس سال جدید مالیاتی بحران کے آثار سامنے آئے جس نے سال 2008 کے بڑے بحران کی بنیاد رکھی۔ ایپل کا پہلا آئی فون بھی سال 2007 میں لانچ ہوا جس نے ٹیکنالوجی کی دنیا میں انقلاب برپا کیا۔ ایپل نے پہلا موبائل فون اسمارٹ میک او ایس ایکس آپریٹنگ سسٹم کو چلانے کے لیے ڈیزائن کیا۔ سال 2016 کا مفرد عدد بھی 9 تھا۔ دنیا بھر میں سیاسی تبدیلیاں جیسے امریکہ میں انتخابات اور یورپ میں برگزٹ ریفرنڈم، کئی عالمی معاہدوں اور پرانے نظام کا اختتام اور نئی آغاز کی تیاری عدد 9 کی نمائندگی کرتا ہے جس کا مطلب ہے کہ پرانے نظام یا سوچ کے طریقے کو ختم ہوگی۔ دنیا میں سیاسی، سماجی اور اقتصادی سطح پر بڑی تبدیلی متوقع ہیں جو ایک نئے دور کا پیش خیمہ ہوں گی۔ اور سال 2025 کا پاکستان کے لیے دیکھیے تو عدد 9 عمومی اثرات جو ہے، عدد 9 کو علم الاعداد میں ایک مکمل اور روحانی عدد سمجھا جاتا ہے۔ یہ تبدیلی، تکمیل، قربانی اور ایک نئے آغاز کی علامت ہے۔ اس کا تعلق سیارہ مارس کے اثرات سے ہے جو جرأت، جنگجو اور قائدانہ صفات کو ظاہر کرتا ہے۔ یہ عدد اختتام اور نئے سفر کی شروعات کی طرف بھی ایک اشارہ کرتا ہے۔ پاکستان پر عدد 9 کے اثرات سال 2025 سیاسی تبدیلیاں۔ عدد 9 کا سال اکثر بڑی تبدیلیوں اور اختتام کے ساتھ آتا ہے۔ یہ ممکن ہے کہ سال 2025 میں پاکستان میں سیاسی حکومتی نظام میں بڑی تبدیلیاں ہوں جن کا مقصد پرانے نظام کو ختم کر کے ایک نئے باب کا آغاز کرنا ہوگا۔ معاشی اور سماجی اثرات عدد 9 قربانی اور خدمت کا عدد ہے، اس لیے عوامی بہبود کے منصوبے زیادہ متحرک ہو سکتے ہیں اور معاشی چیلنج کے باوجود عدد 9 لوگوں کو جرأت اور محنت کے ذریعے مسائل حل کرنے کا حوصلہ دیتا ہے۔ جنگجوئی اور تنازعات، چونکہ عدد 9 مارس کی توانائی سے وابستہ ہے، یہ ممکن ہے کہ ملک اندرونی یا بیرونی سطح پر تنازعات کا سامنا کرے، لیکن اس سے نپٹنے کے لیے قیادت اور عوام میں طاقت اور عزم پیدا ہوگا۔ روحانی اور قومی اتحاد، عدد 9 کا سال روحانیت اور اجتماعی سوچ کا درس دیتا ہے۔ یہ عوام کو متحد کرنے اور قومی ہم آہنگی کو فروغ دینے میں مددگار ثابت ہوگا۔ نیا آغاز، یہ سال پرانے نظام یا سوچ کے اختتام اور نئی حکمت عملیوں، منصوبوں یا پالیسیوں کے آغاز کی نشاندہی کر رہا ہے۔ مستقبل کا خواب، عدد 9 کی دنیا۔ تصور کریں ایک ایسی دنیا جہاں انسانیت مکمل طور پر عدد 9 کی خوبیاں اپنا چکی ہوں۔ عدد 9 جو ہمدردی، قربانی، روحانی ترقی اور انسانیت کی خدمت کا مظہر ہے، پوری دنیا کو بدلنے کا ذریعہ بن جائے۔ یہ خواب ایک ایسا سماج تشکیل دیتا ہے جہاں تمام انسان اپنے ذاتی مفادات سے بالاتر ہو کر اجتماعی بھلائی کو ترجیح دیتے ہیں۔ ہمدردی کا عروج، ہر فرد دوسرے کی مدد کو اپنا اولین مقصد سمجھتا ہے۔ دنیا میں کوئی شخص بھوکا، بیمار یا بے سہارا نہیں رہتا کیونکہ ہر کوئی اپنی استطاعت کے مطابق دوسروں کی خدمت کر رہا ہوتا ہے۔ عدد 9 کی مثبت توانائی لوگوں کو جنگوں، تنازعات اور نفرت سے دور کر کے امن اور محبت کے ماحول میں زندگی گزارنے کی ترغیب دیتی ہے۔ اگر تخلیقی انقلاب کی بات کریں تو فنون لطیفہ، موسیقی، ادب اور سائنس میں ترقی کی نئی راہیں
کھلتی ہیں، کیونکہ عدد 9 کی تخلیقی خصوصیات انسانوں کو نئے خیالات کے ساتھ آگے بڑھنے پر اکساتی ہے۔ روحانی ترقی، دنیا کے لوگ روحانی اور اخلاقی دار کو اپنانے لگتے ہیں۔ وہ مادہ پرستی سے ہٹ کر معنوی خوشی اور سکون کی تلاش کرتے ہیں۔ مشترکہ وسائل کا استعمال، عدد 9 کی قربانی اور سخاوت خصوصیات لوگوں کو ذاتی دولت جمع کرنے کی بجائے مشترکہ فلاح بہبود پر کام کرنے کی ترغیب دیتی ہے اور وسائل کی منصفانہ تقسیم ہوتی ہے۔ اگر معاشرتی نظام کی تبدیلیوں کی بات کریں تو تعلیم کا مقصد صرف روزگار فراہم کرنا نہیں بلکہ انسانیت کے لیے ایک بہتر فرد بنانا ہوتا ہے۔ نصاب میں اخلاقی اور روحانی تعلیم شامل کی جاتی ہے۔ صحت عامہ، صحت کی خدمات سب کے لیے مفت ہوتی ہیں اور تحقیق انسانی بہتری کے لیے ہوتی ہے، نہ کہ منافع کمانے کے لیے۔ اگر معاشیت کی بات کریں تو دولت کو معاشرے کی بھلائی کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ اشتراکیت اور ہمدردانہ سرمایہ داری کا امتزاج اپنایا جاتا ہے۔ چیلنج اور مواقع، چیلنج جذباتی حساسیت اور خود قربانی کی رجحانات کے باعث لوگ اپنی ذاتی ضروریات نظر انداز کر سکتے ہیں۔ مواقع کی بات کریں تو یہ دنیا فلاح بہبود، امن اور خوشحالی کا ایک نیا معیار قائم کر سکتی ہے جہاں ہر فرد کو اپنا حصہ ڈالنے کا موقع ملتا ہے۔ عدد 9 کا مجموعی اگر نتیجہ نکالیں تو عدد 9 کی خصوصیات اپنانے سے دنیا محبت، ہم آہنگی اور خوشحالی کا گہوارہ بن سکتی ہے۔ یہ خواب حقیقت بن سکتا ہے اگر ہم اپنے اندر ہمدردی، قربانی اور اجتماعی سوچ کو فروغ دیں۔ کیا ہم ایسے دنیا کی تخلیق کا حصہ بن سکتے ہیں؟ یہ فیصلہ ہمارے عمل پر منحصر ہے۔